only on Yeshua TV. खुदाम यीशु मसीह के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदाम ने हमें एक बार फिर मौका बख्शा ताकि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो सके और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मैं आपका होस्ट खुदा का खादिम पास्टर कामरान सैमुअल आपकी खिदमत में यीशु मसीह के जिंदा बबरकत जलाली और पतामंद और ला तब्दील नाम में सलाम पेश करता हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम हर प्रोग्राम के ऊपर नए टॉपिक्स पर बात करते हैं और बेशक खुदाम का रूह जो कि हमारा अच्छा उस्ताद है, बेहतरीन मददगार है और रूहुल कुदस हमारी मदद हिफाजत और रहनुमाई करता है और हम रूहुल कुदस की तहरीक में रूहुल कुदस के मस्सा में रहकर खुदा के कलाम की भेद और सच्चाइयों को जानते हैं और हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि बेशक आज हमारे साथ फिर इस सेट के ऊपर प्रोग्राम जिंदा उम्मीद में हमारे साथ इवेंजलिस्ट श्री कामरान मौजूद हैं और हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। So Shri, welcome to the set. Praise God, Hallelujah. पास्टर कामरान आपकी भी सलामती हो और मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदा उनकी बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने एक दफा फिर हम दोनों को ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर करने वाले बने और सीखने वाले बने। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मेरा ईमान है कि आज हम कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीखेंगे और उससे पहले अपने दस्तूर के मुताबिक जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूहुल कुदस जो कि हमारा अच्छा मददगार है और बेशक हम रूहुल कुदस के बगैर उसकी रहनुमाई के बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हमारा दूसरा मददगार है। मैं श्री के साथ मिलकर रूहुल कुदस को वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ और हमारी जिंदगियों से, इस प्रोग्राम से, आपकी जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि क्या आज हम अपनी जिंदगियों के अंदर निजात याफ्ता सीखेंगे और जानेंगे और खुदावंद के भेद और उसके मुकाशवात से रोशनास होंगे। और बेशक आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आप निजात याफ्ता है? और हमारा टॉपिक जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है वो टॉपिक है निजात। श्री, कैसा लग रहा है आपको कि आज हम निजात के ऊपर बात करेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और जबकि इस दौर में जबकि हम 2021 में दाखिल हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से बीइंग अ क्रिश्चियन हमें इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से हमारे क्रिश्चियन लोगों की अगर हम बात करें तो वो अभी भी इस बात से नावाकिफ हैं कि नजात का मतलब क्या है। सही कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, लोगों में अवेयरनेस हो ताकि हमारे लोग किसी भी चीज में मार ना खाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि नजात का मतलब क्या है और नजात हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें नजात याफ्ता होना क्यों जरूरी है। दीगर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं आज उन्हें पता ही नहीं है क्या वो नजात याफ्ता है। बिल्कुल। और हमें आज अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या मैं नजात याफ्ता हूँ, क्या मेरे बच्चे नजात याफ्ता है, क्या मेरा घराना नजात याफ्ता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है एक आदम के सबब से गुनाह आया और एक आदम के सबब से जिंदगी आई, नजात आई, रोशनी आई। और बेशक आज हम रोशनी के फर्जंद है, आज हम नूर के फर्जंद है। और जब तक हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करेंगे क्या मैं खुदावंद का अच्छा शागिर्द हूँ, क्या मैं उसका अच्छा सिपाही हूँ, क्या मैं नजात याफ्ता हूँ, क्या मेरा रिश्ता खुदावंद के साथ कायम है, क्या वो मेरे नाम से वाकिफ है, क्या वो मुझे जानता है। बहुत से ऐसे सवालात इंसानी जिंदगी में उठ खड़े होते हैं और उनमें से एक ऐसा सवाल जिसके वसीले के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी का तवाजुन करते हैं और हम जान जाते हैं क्या हम सही ट्रैक के ऊपर हैं, क्या हम नजात याफ्ता है। तो श्री, क्या बताना चाहेंगे आज आप व्यूअर्स को नजात के बारे में? नजात का अगर हम मतलब देखें तो नजात का मतलब है कि किसी चीज से रिहाई पाना, किसी चीज से आजाद होना। और जब हम उन चीजों से छुटकारा पाते हैं, जब हम उनसे रिहाई पा जाते हैं तो उसे हम नजात कहते हैं। और अगर हम देखें लूका 19 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि इब्ने आदम
खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है, और वो नजात कोई और आपको नहीं दे सकता। वो नजात सिर्फ और सिर्फ हमारा जिंदा खुदावंद ही हम सबको दे प्रेज सकता गॉड, है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत ही खूबसूरत आयत आपने कोट की है बिल्कुल। कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। इसका मतलब जो तारीकी में खो गए, इसका मतलब जो भंवर में गुम हो चुके हैं, इसका मतलब दुनिया की भीड़ में गुम हो चुके हैं, इसका मतलब गुनाहों में गुम हो चुके हैं, खा किसी भी किस्म की तारीकी है, याद रखें कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें खोजने की, हमें तलाश करने की और हमें ढूंढ निकालने की कुदरत रखता है। और वो आसमान से जमीन पर आ गया है ताकि हमें ढूंढे और वो हमें नजात दे और नजात का वारिस बनाए। और बेशक अगर मैं ये कहता चलूं कि नजात हमारा बुनियादी हक है, और अगर मैं ये कहूं कि नजात हमारा बुनियादी हक है, तो ये बिल्कुल 100% बात है कि नजात हमारा बुनियादी हक है और नजात सबके लिए है। ये खुदा का वो अनमोल तोहफा है जो हम चाह कर भी नहीं हासिल कर सकते। और जैसा इवेंजलिस्ट शीरी ने बताया कि नजात का मतलब है खलासी पा जाना, रिहाई पा जाना और छुटकारा पा जाना। कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी लानत जिससे आप आजाद हो जाओ, या कोई ऐसा वजन जो सालों से आप पर है और आज तक उस वजन को कोई उठा नहीं पाया, उससे रिहाई पा जाना, उसको नजात कहते हैं। और बेसिकली मैं कहूंगा जो इंसान की बसात के अंदर नहीं है, उसकी औकात के अंदर नहीं, वो हासिल नहीं कर सकता है, और उससे मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये खुदा का तरस हो गया, ये खुदा का रहम हो गया है। और मेरे अजीजों, मैं इसको डेफिनेटली अगर ऐसा भी कहूं तो ये 100% सही है कि ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है। नजात खुदा का वो तरस है जो उसने अपने इकलौते बेटे के वसीला से हम पर जारी कर दिया है। और हम इसके लिए अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वही जलाली, वो कदूस और वो रहीम है। और बेशक इब्ने आदम खोएबों को ढूंढने और नजात देने आया है। और बेशक श्री, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप नजात को किस तरह देखते हैं, क्या आज हम जैसे चर्चिस के अंदर देखते हैं कि हम चर्च भी आते हैं, सालों साल चर्च आते हैं और अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारते हैं, मगर आज तक हमें पता नहीं चल पाता क्या हम नजात याफ्ता है या नहीं है। तो श्री, हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो जैसा कि बाइबल मुकद्दस बहुत से सवालों का जवाब है, और बेशक हमारी उन बातों का जो कि बाज़-औक़ात हमें दिन ब दिन कमजोर करती चली जाती है और जिनके कोई जवाब नहीं दुनिया के अंदर, बाइबल इस बात का जवाब है। और बेशक अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके पास क्या इस बात का कलाम मुकद्दस की रोशनी के अंदर से हमें क्या बताएंगी कि नजात कौन दे सकता है? अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह बच्चे ही थे तो मरियम, मुकद्दसा मरियम और उनके वालिद यूसुफ जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लेकर जाते हैं और वहाँ बुजुर्ग शमाउन जब खुदावंद यीशु मसीह को देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी नजात दी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो ठहराया हुआ वक्त होता है उस वक्त के मुताबिक वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं और बुजुर्ग शमाउन ये कहते हैं कि आज मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली। और आपको पता है कि अभी खुदावंद यीशु मसीह छोटे बच्चे ही थे, मुकद्दसा मरियम और उनके वालिद बुजुर्ग यूसुफ जो हैं कि उनको हैकल मुकद्दस के अंदर लेकर जाते हैं और वहां पर एक शख्स होता है जिसका नाम बुजुर्ग शमौन होता है और खुदावंद ने उसकी जिंदगी में ठहराया होता है कि जब तक तू मेरी नजात को ना देखेगा, इस जमीन से तू कूच ना करेगा, इस जहाने फानी से कूच ना करेगा। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह को देख लेना ही नजात को देख लेना है, उसको देख लेना ही नजात का दीदार कर लेना है। और जब अभी वो छोटे बच्चे ही थे तो बुजुर्ग शमौन की आंखें जैसे मसीह पर पड़ी और उनके मुंह से वो मुबारक लफ्ज निकले कि खुदावंद मैंने तेरी नजात को देख लिया है। प्रेज गॉड। और हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि मसीह को देख लेने के साथ नजात को हम देख लेते हैं और उसको जब अपने अंदर उतार लेते हैं तो नजात हमारे अंदर उतर जाती है। और आपको पता है एक दफा का जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे और कलाम सुना रहे और खुदावंद कह रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है मगर अमीर इंसान खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और शागिर्द इस बात के ऊपर परेशान हुए और उन्होंने कहा कि खुदावंद फिर कौन बादशाह
بادشاہی کا وارث بنے گا. اور خدا نے کہا کہ انسان سے تو یہ نہیں ہو سکتا مگر خدا سے سب کچھ ممکن ہے. اور بے شک خدا سے سب کچھ ممکن ہے. وہ ہمیں نجات دیتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں نجات کا لبادہ پہناتا ہے. اور بے شک آج جب ہم مسیح کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں اور ہم نجات پا جاتے ہیں. شیرین آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا بائبل مقدس کا, بہت ہی خوبصورت واقعہ. اور جب ہم بائبل مقدس کا وہ حصہ پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ واقعی میں خداوند نے اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر ہمیں نہ صرف نجات دی ہے بلکہ جب وہ ہماری زندگیوں میں اتر آتا ہے تو ہماری زندگیوں سے بدی, بدکاری, نافرمانی, ہر طرح کی غلاظت بھی چلی جاتی ہے. میں بے شک بائبل مقدس کی سچائیوں اور گہرائیوں کے بارے سے, بائبل مقدس کی سچائیوں اور گہرائیوں سے ہم سب واقف ہیں, بھیدوں سے واقف ہیں. اور بے شک کلام خدا اس واقعے کا ذکر کرتی ہے کہ جب زکئی گلر کے پیڑ کے اوپر تھا اور وہ ایسا شخص کہ جو کہ سود خور تھا, وہ ایسا شخص جو کہ بدکار تھا, لوگوں کی نظر کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اور یاد رکھیں مگر یسوع مسیح کی زندگی میں اس کی ویلیو تھی. اور وہ دیکھنے کے لیے کہ کون ایسا شخص ہے, یہ کون سی ہستی ہے جس کو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو نجات پا جاتے ہیں, جس کو دیکھنے کے ساتھ معجزہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, اور جس کو دیکھ لینے سے ہی گناہ کا وہ بیج جو ابلیس نے بیجا ہوتا ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور نجات کے جھرنے جاری ہو جاتے ہیں. اور جس کو دیکھ لینے سے ہی روشنی آ جاتی ہے, جس کو دیکھ لینے سے ہی روح تازہ ہو جاتی ہے, جس کو دیکھ لینے سے ہی زندگی کے دیدار ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف زندگی کے بلکہ کثرت کی زندگی کے دیدار ہو جاتے ہیں. ہمارا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے. اور بے شک وہ اس عظیم ہستی کو دیکھنے کے لیے بھیڑ میں گیا اور اس کو راستہ نہیں ملا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا. اور وہ گلر کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اور جب وہ دیکھ رہا ہے شیری تو اس کو راستہ نہیں مل رہا, مگر اس کے اندر جستجو تھی. ایک ایمان تھا کہ میں خدا کو دیکھوں, ایک ایمان تھا کہ میں خداوند کی اس کو دیکھوں, اس کی قدرت کو دیکھوں اور میں خداوند کا دیدار کروں. وہ کیسا لگتا ہے, اس کی شکل کیسی ہے, اس کی صورت کیسی ہے. اور بے شک جو لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں, جو اس کی شان و شوکت کے بارے میں بتاتے ہیں, جو معجزات کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کا سارا چرچا جو کہ پوری یروشلم میں, گلیل میں اور سامریہ میں پھیلا ہوا ہے, کیا واقعی میں یہ وہی ویسا ہی آج جس کو میں نزدیک سے دیکھوں ذرا. اور وہ دیکھنے کے لیے گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا, مگر یاد رکھیں لوگوں نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا. مگر خداوند یسوع مسیح جانتا تھا زکئی کے بارے میں, وہ اس گلر کے پیڑ کے اوپر چڑھا تھا. لوگوں کی نظر میں زکئی کی ویلیو نہ ہو مگر یسوع کی نظر میں زکئی کی ویلیو تھی. اور وہ تڑپ اور وہ جستجو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا. پریز گاڈ. اور آپ کو سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات جب ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسی تڑپ ہمارے اندر شروع ہو جاتی ہے. ہم بعض اوقات ٹائم کو دیکھتے ہیں, ٹائم کیا ہو رہا ہے, اور ہماری آنکھیں جو ہے کہ گھڑی پر لگی رہتی ہیں. بعض اوقات ہم دروازے پر نظر کرتے ہیں تو اس شخص کے اندر ایک ایسی تڑپ اور ایک ایسی جستجو, اور ہم دنیاوی چیزوں کے لیے ہمارے اندر جب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, جستجو پیدا ہو جاتی ہے, اور جب کہیں گے کہ ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں, مگر یاد رکھیں کہ یہ جو زکئی ہے یہ زندہ خدا کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا. اس معجزانہ قدرت کو دیکھنے کے لیے جو اس کے بدن سے جاری ہوتی تھی, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی ہستی ہے جو اپنے منہ مبارک سے کہہ ہی دیتا ہے تو لوگ شفا پا جاتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں, چیزیں وقوع میں آ جاتی ہیں. اور جس کو لوگ چھو ہی لیتے ہیں, جس کے پلو کو ہی چھو لیتے ہیں تو لوگ شفا پا جاتے ہیں, بیماریاں چلی جاتی ہیں, لعنتیں چلی جاتی ہیں. اور یہ وہ زکئی تھا جس کی دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہ تھی مگر یسوع مسیح کی نظر میں اس کی ویلیو تھی, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کا پیدا کرنے والا تھا. اس کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا تھا زکئی کے بارے میں, اور نہ صرف جانتا تھا بلکہ یہ وہی یسوع ہے جس نے زکئی کو اس کی ماں کی پیٹ کے اندر سنبھالا اور اس کو زور دیا اور اس کے چہرے کو اپنی شبیہ پر بنایا. اور بے شک یہ وہی زکئی ہے
جس کے بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اور اس وقت تک یسوع کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا. اور بے شک آج وہ زکئی اس سے ملنے جا رہا تھا جس نے اس کو پیدا کیا, نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کو جانتا تھا. ہاللیلویہ. کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہم جب خداوند کے بارے میں جانتے ہیں تو نہ صرف خداوند کے بارے میں جانتے ہیں بلکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا کریٹر ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے. کیونکہ کلام خدا میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ کے ساتھ ازل سے موجود ہوں. اور زکئی جب کہ اس گلڑ کے پیڑ پہ تھا اور خداوند یسوع مسیح جب نیچے سے جا رہے اور زکئی سے کہنے لگے زکئی آج نیچے آ جا, مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. اور بے شک جیسے ہی زکئی خداوند کے گھر میں اندر جاتے ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں خداوند آج کس کے گھر میں چلا گیا, یہ تو ایک بی گریڈ سا انسان ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی ہماری نظر کے اندر کوئی عزت نہیں ہے, معاشرے کے اندر عزت نہیں ہے, لوگ اسے دھتکارتے ہیں, لوگ اسے برا انسان کہتے ہیں. مگر یسوع کس کے گھر کے اندر چلا گیا ہے. اور بے شک جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر کے اندر چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں پر ایک ایسی قدرت جاری ہوتی ہے جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے گھر کے اندر جو گناہ کا اثر تھا وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے بدنی طور سے, روحانی طور سے. اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بدی کا اقرار کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے لوگوں سے ناحق لیا میں انہیں دگنا چگنا دیتا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں انہیں واپس لوٹاتا ہوں. اور خدا نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. میرے عزیزو, میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں اتار لیتے ہیں تو ہم نجات کے وارث بن جاتے ہیں. اور نجات ہمارا بنیادی حق ہے. اور جب ہم نجات یافتہ ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی کے دروازے ہمارے لیے کھل جاتے ہیں. یہ وہ وعدہ ہے جو خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور شیرین, جب ہم پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہیں اور ہم جب جان گئے ہیں کہ خدا کے سوا نجات اور کوئی نہیں دے سکتا اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے. اور بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نبیوں اور پیغمبروں نے بہت تحقیق و تفتیش کی کہ انسان کس طرح سے نجات پا سکتا ہے, مگر وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے علاوہ نجات اور کوئی نہیں دے سکتا. اور بے شک ہمارا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. تو آپ کیا, ہمارے ینگسٹرز, نوجوان بیٹے بیٹیاں, ہمارے بزرگ, ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری کلیسیائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں, آپ نجات کے بارے میں انہیں کیا بتانا چاہیں گے, انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل, آج ہمیں واقعی میں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہم نے زکئی کی بہت خوبصورت سٹوری کو سنا اور ہم نے مل کر ان چیزوں کو جانا دیکھا. اور میرا یہی آج میسج ہے اپنی تمام نیو جنریشن سے, اپنے تمام ان لوگوں سے, ان تمام بیٹوں سے, بیٹیوں سے جو آج ابھی بھی خداوند کو اپنا آپ نہیں دے پائے. آج بھی موقع ہے, آج بھی وہ گھڑی ہے, آج بھی آپ کے پاس وہ لمحات ہے زندگی کے کہ آج بھی ہم نجات یافتہ ہو جائے, کیونکہ نجات یافتہ ہمارے لیے ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے زکئی نے اپنی ان ساری غلطیوں کا اقرار کیا, جو کیونکہ وہ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا اور وہ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے بیہیو کرتا تھا یا اس کے اندر جو بھی چیزیں تھی, جو بھی اس کے اندر عادات تھی, جو بھی اس کے اندر روشیں تھی, جیسے ہی اس نے یسوع کو دیکھا اس کی زندگی بدل گئی. Praise God, hallelujah. اور آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہماری زندگیوں میں وہ نجات دہندہ آ جاتا ہے تو ہمیں اس نجات کو حاصل کرنا ہے, ہمیں اس نجات پر ایمان لے کر آنا ہے اور اس نجات کو حاصل کرنا ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے زکئی کے گھر میں نجات آ گئی, آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اس نجات کو حاصل کرنے والے پریز گاڈ. اور آپ کو پتہ ہے آج ہم جتنی محنت کرتے رہے, ہمارے ویورز, ہم جتنی بھی کوشش کرتے رہے, ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. اور نجات خدا ہمیں فری آف کاسٹ دیتا ہے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ خدا کی طرف سے وہ فضل ہو گیا, وہ ترس ہو گیا جب ہم نجات پا لیتے ہیں اور ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں. ہمارے لیے بادشاہی کے دروازے کھل جاتے ہیں, نہ صرف بادشاہی کے بلکہ ہم خدا کے ساتھ ایک اکائی میں آ جاتے ہیں, ہمارا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور بے شک ہم اسے جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارا وہ سفر جو بادشاہی کا ہے
وہ شروع ہو جاتا ہے. آئیے مل کر اس بادشاہی کے سفر کو طے کریں, اور نجات ہم سب کا حق ہے, بلکہ یہ خدا کا وہ فضل ہے جو فری آف کاسٹ ہے. آئیے اپنے قدم بڑھائیں, یسوع کی طرف بڑھیں اور نجات یافتہ ہو جائیں. سو شری, آج کے اس کلام کے وسیلے سے میرا ایمان ہے کہ ہم نے بھی اور ہمارے ویورز نے بھی برکت پائی, اور ہمارا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اور آئیے ہم اب مل کے دعا کریں گے. اور ویورز, جیسا کہ آپ کو ہمیشہ بتاتے آئے ہیں کہ اگر خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے, اور اگر نہیں, اور میرا ایمان ہے کہ خداوند کام کرتا ہے, اور خداوند ڈیفینیٹلی کام کرتا ہے. اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ کانٹیکٹ کریں, ہمیں اپنی گواہی شیئر کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں میں اور شری آپ کے گھر میں آئیں, آپ کے ساتھ ٹائم گزاریں, سو آپ ہمیں کال کیجئے, اپنی گواہی کے بارے میں بتائیے. اور بے شک ہم آپ کے لیے جب دعا کرتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے, آپ برکت پاتے ہیں. اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنی گواہی ریکارڈ کرائیں, تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ برکت پائیں, اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے. اور خداوند آپ کو برکت دے. اب ہم آپ کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں, اور میں شیری کے ساتھ مل کر آپ کے لیے دعا کروں گا. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کام کرنے کو ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ کو انکریج بھی کروں گا کہ اپنی گواہیاں ریکارڈ کروائیں, اور نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر کال کریں, تاکہ ہم آپ کے لیے پرسنلی طور پر بھی دعا کر سکیں, اور خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے, اور ساری عزت سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ملے. سو شیری, ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کریں گے. بالکل, آپ کا کیسا بھی مرض کیوں نہیں ہے, یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح چنگا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے اپنی بیماری پر ہاتھ رکھیں, اور اس ایمان سے کہ وہ آپ کے اور میرے درمیان میں ہے, وہ لامحدود ہے, وہ جلالی ہے, وہ قادر مطلق ہے. آئیے شیری دعا کریں گے, اور بے شک دعا کریں گے تاکہ خداوند آج اپنی جلالی قدرت نازل فرمائے, اور بڑے معجزات کرے, اور خداوند کے نام کی گواہی ہو. آئیے دعا کریں گے. مہربان زندہ آسمانی بزرگ باپ, ہم تیرے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح میں کرتے ہیں, اور آپ کے یسوع نام کو عزت و جلال دیتے ہیں. لشکروں کے خداوند آپ کا جلالی ہاتھ اے خداوند چاہتے ہیں بے شک ان سب کو نام بنام چھو اے خداوند, جتنی بھی بیٹیاں, بیٹے, بچے, بزرگ, اور اے خداوند چاہے وہ جیسی بھی بیماری یا تکلیف ہے, او خداوند تیری یسوع نام سے اے خداوند وہ تمام بیماریاں, وہ تمام تکلیفیں, وہ تمام طرح کی اے خداوند پریشانیاں تیری یسوع نام سے جاتی رہے. آمین. ہر طرح کا مرض, ناسور کسی طرح سے بھی اگر تیرے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے, خداوند اپنا جلالی ہاتھ بڑھا, اپنا زخمی ہاتھ بڑھا, اور اپنے لوگوں کو آزاد کر. تیرے یسوع نام سے بیماریاں جاتی رہے, اور یہ بدن تیرے بدن ہے. آمین. یسوع کے نام سے فل فور ویل آزاد ہو. دکھ سے خداوند یسوع کے نام سے ان کے سے, لیے کفارہ دیا ہے, یسوع کے نام خون بہایا ہے. آمین. اور بے شک خدا تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے. خداوند تو ہمارا بوجھ اٹھانے والا ہے. خداوند ساری بیماریوں کو تیری یسوع کے نام سے چھڑکتے ہی کینسل کرتے ہیں. خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں نجات پائیں, یہ نجات کے نام سے. خداوند نجات کے دروازے ان کے گھرانے, ان کی زندگیوں کے یسوع کے نام سے برکت دینا, بلیس کرنا. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند تو ان زندگیوں میں کام کر رہا ہے خداوند, اور ہم بہت سی نئی گواہیوں کو سنیں گے, اور تیرے نام کو عزت و جلال دیں گے. یسوع کے نام سے. تیرا شکر ہو. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. 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 سو میرے عزیزوں, میرا ایمان ہے کہ جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں, میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. اور خدا ہمارے درمیان میں ہے, اور اس نے آپ کی زندگی میں بڑا جلالی کام کر دیا ہے. ایمان سے اپنی شفا کو قبول کریں, اپنے معجزے کو قبول کریں, کیونکہ ہمارا خداوند قادر مطلق ہے. اور میں آپ کو ایک بار پھر انکریج کروں گا, اپنی گواہی ریکارڈ کروائیں, اور نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر کال کریں, تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں, اور خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے. میں آپ کا خادم پاسٹر کامران سیمیول, اور میں ایونجلسٹ شیری کامران, ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. Until then, God bless you, God bless Yeshua TV, and God bless Pakistan. Amen. Amen. زندہ امید